چونکہ عمر سدو کا ایک بھینسا ہے جواد نقوی کہلاتا ہے، ہر وقت زبان پر وحدت امت وحدت امت وحدت امت. اب ان دنوں میں خامنائی کے مرنے پر اس نے توہین رسالت بھی کی، توہین صحابہ بھی کی، جنگ احد کے ساتھ موجودہ جنگ کا تقابل کرتے ہوئے کہ ادھر تو قیادت کی وفات کی خبر صرف پھیلی تھی تو سارے بھاگ گئے تھے معاذ اللہ، اور ادھر قیادت مر بھی گئی ہے تو کوئی نہیں بھاگا. کہاں خامنائی اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں مطالبہ کرتا ہوں آج جن لوگوں نے جا کر وہاں سفارت خانے میں تاثرات لکھے یا جو بھی بول رہے ہیں، کم از کم حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس جواد نقوی کو قرار باقی سزا دی جائے. ہمارے نبی علیہ السلام پر اس نے کیوں فوقیت دی ایک آج کے بندے کو، اور کیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بھی بھونکا. تھانوں میں فائلیں بھری پڑی ہیں صحابہ کے گستاخوں کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا، کاٹتا ہے تو دوسرے دن چھڑا لیا جاتا ہے، دباؤ ڈال کے صلح کرا لی جاتی ہے. یعنی اس سلطنت میں اس قدر گستاخیاں ہو رہی ہیں. جن لوگوں نے ان دنوں میں چمچا گیری کی ہے ایران کی سنیوں میں سے، میں کہتا ہوں کم از کم وہ جواد نقوی نے جو توہین رسالت کی ہے اور توہین صحابہ کی ہے اس کے خلاف اپنے چند لفظ تو بولیں. بولنے چاہیے یا نہیں بولنے چاہیے؟ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہیں بولیں گے. خدا کی قسم علماء کرام یہ دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. تو غلطی تم خود کرتے ہو اور اوپر سے کہتے ہو یہ تکفیری گروہ ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ ادبی یہ بہت بڑا خطرناک تکفیری. اللہ کے بندو کفر تم خود کرو، الزام ہم پر لگاؤ. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادبی اور تعریفی عبارت ہے، اسے قرآن کی آیت قرار دینا سراسر غلط اور گمراہ کن دعویٰ ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. ہم نے کب کہا ہے؟ نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی جو یہ آپ نے عبارت قرآن کے انداز سے لیے، رفتار سے لیے، گفتار سے لیے، اسلوب وہی ہے تو فوراً اس کے بعد وہ آیت سامنے آ جاتی ہے. جب آ جاتی ہے تو یہ قط تحریف ہے. کیا ہے؟ قط تحریف ہے. لہٰذا فوراً اپنی غلطی کو مان لیں اور فوراً اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں. غلطی نہ ماننا کس کا کام ہے اور غلطی ماننا کس کا کام؟ انسان کا. یہ مارکا آج بھی اس کو زیادہ اچھالا بھی جاتا ہے، اور اس کو زیادہ قرآن کی وضاحت تشریحات کے باوجود بعض لوگ اس کو تفریح کا سامان بنایا ہوا ہے. قرآن کریم کے ان آیات کو بھی اور جنگ احد کو بھی اور اس کے اندر پیش آنے والے تلخ ماجرا کو بھی. جنگ کے دوران ایک گروہ نے غفلت کی، منافقت نہیں کی، غفلت کی. اپنے فرائض سے، میدانی فرائض، جنگی فرائض سے غفلت برتی انہوں نے. اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن جو پہلے شکست کھا چکا تھا اور تقریباً جنگ میں میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا، انہیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملا کچھ افراد کی غلطی سے. یہ غلطی منافقت کے زمرے میں نہیں قرآن نے شمار کی، لیکن غلطی بہت بڑی شمار کی اور اس کو معصیت قرآن نے قرار دیا. ہر چند اس دوسرے گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. ان کی پشیمانی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی. اب رسول اللہ نے جن کو چھوڑ دیا ہے، ذاکروں نے نہیں چھوڑا ہوا، ان کو خطیبوں نے نہیں چھوڑا ہوا. چونکہ ذاکروں خطیبوں کے لیے قرآن اور اللہ کے احکام اور آیات تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے، رسول اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے، اس کو پیشہ وروں نے، فیسیں کھانے والے، دین بیچنے والوں نے، تاجروں نے ان کو ایشو بنایا ہوا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. آپ فاعفو عنہم یعنی چھوڑ دو، ان کا پیچھا نہ کرو، ان کی مذمت نہ کرو، ان کی ملامت نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، ان کو رہنے دو. آپ واستغفر لہم، بلکہ اللہ سے مغفرت طلب کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کی غلطی اور گناہ کو معاف کر دے. سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت کے حوالے سے 12 اپریل 2026 کو ایک کانفرنس کی اپنے اسی مدرسے میں، عروۃ الوثقی میں. اس میں جماعت اسلامی کے جو ایکس امیر ہیں سینیٹر سراج الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی شریک تھے. ان کی بھی آلموسٹ کوئی 50 منٹ کی تقریر ہے. اس میں پیچھے آپ کو بینر پہ عربی میں ایک سلوگن لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس پہ عبارت لکھی ہوئی تھی، سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا. سلام ہو تم پر، یعنی کہ وہ خامنائی صاحب کو کہہ رہے ہیں، اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن جس دن کہ وہ شہید کیے گئے یا قتل کیے گئے، اور اس دن جس دن انہیں دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا. اب اس عبارت کے اوپر توہین قرآن کا فتویٰ لگایا گیا مختلف علماء کی طرف سے کہ یہ آپ نے قرآن کی آیت بدل دی ہے اور اس کو فٹ کر دیا ہے خامنائی صاحب کے اوپر.
اور وہ آیت کون سی ہے جس کو وہ ریفر کر رہے ہیں؟ وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے. سیدنا یحییٰ کے حوالے سے بھی ایک آیت موجود ہے، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ آیت ہے، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ نے ایک پیروڈی بنا دی ہے، حالانکہ الفاظ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پر موت کا ذکر ہے، وہاں پر قتل ہونے کا ذکر ہے. اسی طریقے سے یہاں پر سلام بھیجا جا رہا ہے کسی دوسرے کی طرف سے، اور وہاں عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر خود سلام بھیج رہے ہیں. یہ جو مقدمہ ہے اس کو میں 8 آنسرز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آنسر نمبر 1، پورے بینر پر کہیں پر بھی قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں آیت ہے جو ہم کوٹ کر رہے ہیں، وہ سلوگن کے طور پر ہے. یہ اسی طریقے پر ہے جو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک سسٹر تھی، اس کے لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو خود نماز روزے سے بھی آ رہی ہیں وہ اسے شہید کر کے جنت میں اپنی جگہ پکی کروانا چاہتے تھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ایک کرسچن بھائی تھے، انہوں نے پناہ دی اور ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا، پولیس بر وقت پہنچ گئی اور اس کی خلاصی ہوئی. اس وقت کہ یہ ایک اسٹرانج قسم کے علماء نے بھی کہا کہ یہ زیادتی ہے، اس طریقے سے کسی کے اوپر توہین کیسے لگائی جا سکتی ہے، کوئی آیت تو لکھی نہیں ہوئی. چونکہ وہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جس میں قرآن لکھا جاتا ہے، وہ بھی سب کانٹیننٹ میں جو خط نسخ چلتا ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا، جس میں ہمارا تاج کمپنی کا قرآن پرنٹ ہوا ہوا ہے، اور یہ ہمارا جو بلو والا قرآن سعودی عرب سے پرنٹ ہوتا ہے یہ بھی اسی خط میں ہے. جو عربی قرآن وہاں پر پرنٹ ہوتا ہے عربیوں کے لیے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے، یہ بلو بائنڈنگ میں. وہ خط ریحان میں ہوتا ہے، وہ چپٹا سا، اور یہ بالکل اس سٹائل میں ہے جو یہاں عجم کے لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. تو اس وقت کئی ایک علماء نے کہا کہ اس طریقے سے زیادتی والا معاملہ ہے، لیکن جو اسٹرانچ قسم کے علماء ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی کے اوپر توہین مذہب لگانے کا. حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جن کی سرکردگی میں پاکستان میں مساجد کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے، حالانکہ شیعہ قرآن کا ورڈ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے تھے. تمام انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. شیعہ قرآن کا ورڈ ٹوائلٹس میں لکھا گیا. اس وقت کسی کو توہین مذہب یاد نہیں آئی جو کہ واقعتاً توہین مذہب تھی. پھر جب سے یہ غزہ کے ساتھ ظلم والا معاملہ اسرائیل نے شروع کیا، میں نے اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے چوک میں اسرائیل کے جھنڈے اور ان کے اوپر باقاعدہ اسرائیل مرد آباد لکھا ہوا ہے. اب اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. قرآن پاک میں پوری سورت ہے جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ورڈ قرآن پاک میں کئی جگہ مینشن ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں وہ مشہور آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اپنے زمانے کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. تو اسرائیل تو قرآن کا ورڈ، یعقوب علیہ السلام کا لقب، اس کے باوجود سڑک پہ اس کے اوپر سے لوگ جوتیوں سمیت گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں. تو میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ آپ قرآن کے ورڈ کی توہین کر رہے ہیں. ایون خود فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں بہار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کسی کافر کا نام بھی جس میں قرآن پاک کے حروف تہجی آتے ہوں وہ اپنی جوتی پہ نہیں لکھ سکتے، نہ جوتی کے نیچے اسے مسل سکتے ہیں. کافر ورڈ بھی لکھا ہوا ہو، شیطان بھی لکھا ہو، تب بھی ایسا نہ کریں. تو جو واضح گستاخیاں ہوتی رہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں کی. اور اسی پہ مجھے وہ ضمناً یاد آ گیا، بنگلہ دیش میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے. وہاں پر لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مختلف ویرانوں میں جو دیواریں ان کو خالی نظر آتی تھی ان کو اوٹ بنا کے تو مرد حضرات پیشاب کرنا شروع کر دیتے تھے. جس طرح ہمارے کراچی شہر میں لوگ پان کی پچکاری بھی پھینک دیتے ہیں اور
بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس نہ ہو تو لوگ اس طریقے سے دیوار کے ساتھ پیشاب بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ ایسا کرتے تھے. تو باقاعدہ BBC کی یہ رپورٹ ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے عربی رسم الخط میں بالکل جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے اس میں انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ لکھ دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے. اچھا، وہ عام بندے کو تو لگتا تھا یہ قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے. جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں جو پہلے پیشاب کرتے تھے، اب جیسے ہی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے لگے، سامنے ان کے نظر پڑی ہے، دوبارہ سے انہوں نے اپنا ازار بند باندھ لیا اور یوں چمی دے کے نا اس کو، جو آیت نہیں ہے آیت کی طرح لکھی ہوئی ہے، وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. اندازہ کریں، یعنی یہ ایک ہنسنے کا مقام بھی ہے اور ایک اعتبار سے رونے کا بھی مقام ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ انہیں عربی عبارت میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. اب تو خیر علماء کو بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو انہوں نے 295B یعنی کہ لائف ان پریزن یا کم از کم 25 سال قید اور ناقابل ضمانت جرم، یہ دفعہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے جواد نقوی صاحب نے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن میں باقاعدہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس میں انہوں نے رونا رویا ہے کہ اللہ کے بندو، میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ہاں ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن پاک سے، ظاہر ہے ہم نے مستعار لیے، چند الفاظ اٹھائے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس طریقے سے ایک عبارت لکھ دی. اس میں قرآن پاک کی توہین تو تب ہوتی جب ہم اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. ورنہ دنیا میں کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن قرآن پاک وہ مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اسی پہ میں نے ایک دفعہ لطیفہ سنایا تھا، اور وہ لطیفہ پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں جن کو لاہور کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، وہ پنڈی کا کالا، انہوں نے بھی ایک جلسے میں وہ باقاعدہ واقعہ سنایا ہے. پنجاب میں ایک مشہور لطیفہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور وہاں ان کا عربیوں سے جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی، ظاہر ہے انہوں نے عربی میں ہی نکالنی تھی، اور واپسی پہ انہوں نے بتایا کہ جی عرب کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے اور وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. ظاہر ہے مسلمان کو تو کوئی بھی عربی عبارت قرآن ہی نظر آئے گی. اور اس پہ میں نے ورڈک دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جس طرح ایک مسلمان کو فرینچ زبان میں کوئی آ کر گالی دے اس سے نہیں پتا چلے گا نا، اسی طریقے سے عربی میں آ کے کوئی گالی دے یا قرآن پڑھے اس کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ میں قرآن کے حق میں بات کر رہا تھا، قرآن کی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا، اور مولویوں نے پکڑ کے میرے اوپر فتویٰ لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کر دیا. یہ کہتا ہے جی قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسا کہ فرینچ زبان میں گالیاں نکالنا. وہ آج تک رٹ لگا رہا ہے. لاہور کا گلے پھاڑنے والا وہابی مولوی حضرت معاذ اللہ، ہاں مشہور ناشتے والی سرکار. ہاں تو یہ دیکھ لیں، یہ جو آپ کو یہ آج صبح جو حملہ آور آیا ہے اور اس نے پورا میگزین یہاں پہ خالی کیا ہے، تو یہ انہی مولویوں کی وجہ سے برین واش ہو کے لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ان پہ تو کوئی نہیں چڑھ رہا، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. ہم نے کوئی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ انہیں آپ آخری منازل طے کروا دیں. چونکہ یہ اپنے ماننے والوں کی تربیت اس طرح کی کرتے ہیں اور پھر مجھے دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو اپن جلسوں میں جا کے خطاب کرتے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تم نے کون سی ایسی اسلام کی خدمت کی ہے کہ تمہیں خطرہ ہو؟ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے تو اسلام کا حلیہ بگاڑا. الٹا یہ کہا کہ جو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ بات کوئی یہودی یا کرسچن کرے تو ہم سیخ پا ہو جائیں گے. اور مسلمانوں کا مفتی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم تو کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. کتنا ظلم ہے. تو اللہ سے ڈر جائیں، اس قسم کی حرکات سے توبہ کریں، پرہیز کریں، اور اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت نہ کریں آپ کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں.